حضور معرفت اللہ ہے، حضور محبت اللہ ہے، حضور حبل اللہ ہے، حضور صراط اللہ ہے، حضور نور اللہ ہے، حضور وجہ اللہ ہے، سارا وجود حضور کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق کہتے ہیں حضور کا در اللہ کا در ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور حضور کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے۔ بے شک، بے شک، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا مجھے منانا چاہتے ہو، میرے ساتھ دوستی لگانا چاہتے ہو، فرمایا اگر مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو۔ فاتبعونی، میرے محمد کے در پہ آؤ، میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب محمد پاک کے طریقے پہ چلو اور ان کی اطاعت کرو۔ جب تمہیں محمد مل جائے گا تو پھر خدا بھی مل جائے گا۔ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عالم ارواح میں فرمایا وَإِذْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ عالم ارواح ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا جلسہ ہو رہا، سرکار کے میلاد شریف کا جلسہ ہو رہا تھا، خطاب کرنے والے خود اللہ پاک ہیں۔ اونچی آواز سے مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مسجد امیر حمزہ میں شرکت کرنے والے غیور سنیو، عالم ارواح میں آج امیر حمزہ مسجد میں صرف حضور پاک کا ذکر خیر نہیں ہو رہا، ابھی دنیا نہیں بنی تھی، کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی کائنات نہیں بنی تھی، عالم ارواح میں محمد عربی کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ عالم ارواح میں نبیوں کی مجلس تھی، انبیاء علیہ السلام کی مقدس ارواح تھی، سننے والے انبیاء تھے، خطاب فرمانے والا اللہ تھا، عنوان محمد تھا۔ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا ذکر خیر فرمایا اے نبیو، ایک وعدہ لیا جا رہا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول، کہہ دو سبحان اللہ، میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں دے دوں تو پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے۔ یہ ثم جاءکم رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ علامہ غلام محمد صاحب صرف آپ دیکھ رہے ہیں نبینا ہے، مگر ان کا دل روشن ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے، قرآن کا علم ہے۔ رضوی صاحب بیٹھے ہیں، عزیز محترم، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھو کہ ثم جاءکم رسول سے کیا مراد ہے۔ اگر حضور کا سچا عاشق ہوگا تو وہ کہے گا کہ اس سے مراد حضرت محمد پاک ہے۔ عالم ارواح میں یہ ذکر خیر ہو رہا ہے، نبیوں کی مجلس تھی، اور فرمایا جب آ جائے تو پھر اپنی نبوت و رسالت چھوڑ دینا۔ اے نبیوں،
اے رسولو پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، فرمایا تم نے ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان پہ ایمان بھی لے آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم مدد مانگے نا اللہ پاک کے نبی سے اور نبی کے ویر مولا علی سے۔ اب لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس مدد میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود ذات ہے، مدد کرنے والی ذات ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ علی اللہ کا محتاج ہے، بے شک ہمارے رسول پاک اللہ کے محتاج ہیں، یہ مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ پاک کی عطا سے۔ اونچی آواز یہ الگ موضوع ہے۔ اور جب قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ نبیوں تم میرے رسول محمد کی مدد کرنا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور حاضرین محترم اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم مدد کرنا، کیا بات ہے۔ اور جب ہم کہیں کہ یا رسول اللہ سبحاننا یا حبیب اللہ اسم کالانا، تو پھر بدعت کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ شمع رسالت کے پروانوں اب سنو کہ اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا میں خود گواہ ہوں۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، میں خود گواہ ہوں جو وعدہ لیا جا رہا تھا۔ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ وعدہ لیا جا رہا تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح پہ ایک نور چمکا، ایک نور چمکا اور بادل کی طرح وہ نور تمام انبیاء علیہ السلام پہ چھا گیا، اس نے سایہ کر دیا اس نور نے عالم ارواح میں۔ اور نبیوں کی ارواح عرض کیا، پوچھا مولا کریم یہ کس کا نور ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس محمد پاک آخری نبی کا ذکر خیر ہو رہا تھا، یہ اسی محمد عربی کا نور ہے، یہ اسی کا نور ہے۔ اب سمجھو حاضرین محترم، کیونکہ محفل شریف میں ذکر خدا، ذکر محمد مصطفیٰ اور ذکر سرکار غوث اعظم جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین محترم، جب اللہ نے فرمایا نبیوں کو حضور کا ذکر ہو رہا تھا تو سب نبیوں نے نبوت مصطفیٰ پہ گردنیں جھکا لی۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سب نبیوں نے نبوت مصطفیٰ پہ سب نبیوں نے گردنیں جھکا لی۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سرکار غوث اعظم کی ولایت کی بات آئی تو ولایت غوث اعظم پہ سب ولیوں نے گردنیں جھکا لی، ادھر نبیوں نے گردنیں جھکا لی، ادھر ولیوں نے گردنیں جھکا لی۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، اللہ پاک جل جلالہ کی سب سے بڑی شان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک بڑی شان والے، اللہ پاک بے عیب اور پاک ذات ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ اللہ پاک کی کئی شانیں ہیں، سب سے بڑی شان اللہ کی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد پاک کی سب سے بڑی شان سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ حاضرین محترم، صرف 10 منٹ میں کوشش کرتا ہوں میں بیان ختم کروں۔ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی انہوں نے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ قرآن کی آیت پہ عمل کیا، اللہ پاک کا ذکر کیا
اور آج ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، قیامت تک ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ آپ کو یہاں مستی تھے حاضرین محترم، آپ فرماتے ہیں کہ علم پڑھتے پڑھتے میں کتب بن گیا۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ علم حاصل کرتے کرتے میں کتب بن گیا۔ علم کی بات ہو رہی ہے۔ جو ولی اللہ ہوگا وہ علم سے خالی نہیں ہوگا۔ علم ضروری ہے ولایت کے لیے، علم، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم والوں کی مجلس کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔